أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خواتین اسلام، اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ تعالی حوا کو الگ مادے سے بھی بنا سکتا تھا، مگر اس نے آدم علیہ السلام کے ایک جز پسلی سے حوا کی تخلیق فرمائی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے اور عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے. مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ زندگی کی گاڑی جو ہے یہ دونوں مل کر چلاتے ہیں تو زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اپنا ایک احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں تخلیق کی اور بیویوں کی تخلیق کو اپنی ایک نشانی قرار دیا. اور اللہ کی نشانی کا مطلب سمجھتی ہیں بہت عظیم ہوتی، بہت عظیم ہوتی. تو
اور پھر مقصد بھی بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کا دخول مرد کی زندگی میں نہ ہو تو مرد کی پوری زندگی بے سکونی مل جاتی، اس لیے کہ لامزی ریلی، اس انگریزی میں بیکاز آف دیٹ، اس کی وجہ سے، اس وجہ سے تخلیق کس لیے، خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، لامزی ریلی سبب بتانے کے لیے آتا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر بے سکون زندگی ہے، اس کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ جنت میں ساری نعمتیں میسر تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ سکون کی جو تکمیل ہے عورت کے بغیر ممکن ہی نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا، ایک نقطہ یہ بھی ملا، نقطہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جنت کی تمام نعمتوں سے تم استفادہ کرو، مگر دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، ایک مخصوص درخت تھا اس کے قریب مت جانا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں گنہگار ہوئے۔ دیکھیں، دونوں گنہگار ہوئے اور دونوں نے اپنے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کیا اور دونوں نے دعا کی۔ وقالا، کالا نہیں ہے خالی، حضرت آدم نے یہ دعا مانگی بلکہ دونوں نے دعا مانگی، کالا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت مردوں کے لیے ایسی شریعت عورتوں کے لیے بھی، جیسے جنت میں مرد عورت دونوں جائیں گے ایسے ہی جہنم اللہ نے بنائی ہے اس میں مرد عورت دونوں جائیں گے۔ اور جس طریقے سے عمل صالح کا حکم مرد کو دیا گیا ہے اور اس پر ایک وعدہ کیا گیا ہے، ایسے ہی عمل صالح عورت کے لیے بھی ضروری ہے، اس سے بھی ایک وعدہ ہے، کیا؟ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھیں دونوں کو نیک عمل کرنا ہے۔ جس طرح عمل نیک کا مکلف مرد ہے ایسے ہی عمل نیک کی مکلفہ عورت، اور دونوں سے وعدہ کیا گیا ہے کیا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے اے مردوں اور اے عورتوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں زندگی عطا کریں گے۔ کیسی زندگی؟ ایک پاک زندگی، ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سارے مرد نیک ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں نیک عمل کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی تنگی اور کرشی میں گزرتی ہے، تو یہ حیات طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ حیات طیبہ کا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر سچ مچ اس نے، مرد ہو یا عورت، اگر نیک عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غریبی میں بھی وہ سکون عطا فرمائے گا جو امیری میں بھی حاصل نہیں ہوتا، اور لاکھوں آدمی کے پاس کروڑوں مگر سکون دل میسر نہ ہو تو پھر وہ نعمتیں بیکار ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں نہیں کہا گیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم مال و زر تمہیں دیں گے یا بھر دیں گے تمہارا گھر، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ نہیں کہا گیا ہم آسمان سے دولت کے دروازے کھول دیں گے، لا، بلکہ یہ کہا کہ برکتوں کے دروازے، برکہ نہیں، برکات، برکتوں کے دروازے، ایک برکت نہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو گویا کہ تقوی پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اربوں پتی ہیں لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہے،
ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ روٹی نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، سبزی نہیں کھا سکتے۔ کھانا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ ایسا کریں کہ فلاں سبزی ہے، فلاں گھاس ہے، اس کو پانی میں ڈال کر کے پکائیں اور اس کا جوس استعمال کریں۔ لیجئے جناب، کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں، لیکن حکیم نے منع کر دیا ہے کہ وہ تمام نعمتیں آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو صرف وہ گھاس کا جوس پینا ہے۔ کیا فائدہ ہے اسی زندگی سے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دانت عطا فرمائے ہیں، آپ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے؟ تو حیات طیبہ کا مطلب در حقیقت دیگر احادیث کی روشنی میں قناعت ملتا ہے۔ قناعت، اللہ اگر قناعت کسی کو عطا کر دے کہ 10 روپیہ ملے تب بھی خوش ہے اور 10,000 بھی ملے تب بھی خوش ہے، اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ، طیب زندگی، پاک، جو خبیث کا الٹا ہے۔ جی طیب، تو ہم پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ابتدا آفرینش سے جس طرح اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کے تعلق سے، اللہ کے احکام کی تبلیغ و ترویج اور ارشاد کے تعلق سے مردوں کا بڑا رول رہا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی ان سے پیچھے نہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ السلسلہ الصحیحہ کے اندر لائیں، اور حدیث اس طرح ہے: وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أزلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيضها في الجنة۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی لائے، اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت سلمان فارسی سے ہے۔ خواتین غور کریں، اس حدیث پاک میں جس عورت کا تذکرہ ہے انہیں امرات فرعون کہا گیا ہے، یا فرعون کی بیوی، زوجہ نہیں کہا ہے۔ زوجہ اور امرا میں فرق۔ زوجہ کسے کہتے ہیں کہ دین میں، خیالات میں ہم آہنگی ہو، اور یہاں خیالات میں اگر ہم آہنگی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں دین میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ فرعون کا دین کچھ اور ہے اور یہ موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئیں گے، اور سزا کیا دی جا رہی ہے، اور اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں موسیٰ کے شریعت کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ تو اس عورت کو چلچلا کی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ شہزادی ہے، یہ دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ کی بیوی، کیسا بادشاہ رہا ہوگا اندازہ لگائیے آپ۔ فرعون بہت ظالم تھا، اس کی بیوی ہے یہ، اور ان کو معلوم ہے کہ اپنے شوہر سے دین کے باب میں اختلاف کی مجھے کیا سزا مل سکتی ہے، اور سزا انہیں دی گئی۔ چلچلاتی دھوپ کے اندر اس عورت کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو دین تم نے قبول کیا ہے وہ دین کو چھوڑ دے، ورنہ تڑپا تڑپا کر تمہیں مار دیا جائے گا۔ محل کی تمام آسائشیں، محل کی تمام چیزیں چھوڑ کر کے یہ عورت دھوپ میں کھڑا ہونا پسند کر رہی ہے۔ خواتین اس سے یہ عبرت لیں اور یہ نصیحت لیں کہ دیکھیے، ایک طرف محل کی آسائشیں ہیں جو شہزادی کے لیے ہر طریقے سے میسر ہیں، مگر دین کے مقابلے میں یہ ترجیح دے رہی ہیں اللہ کو اور اللہ کی جنت کو۔ اللہ اکبر، دھوپ میں کھڑی ہے چلچلاتی دھوپ کے اندر، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی، اور کہا جائے ظالم بادشاہ تو کچھ بھی کر سکتا تھا، کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی، اور پھر بھی یہ دھوپ میں کھڑی ہو کر کے یہی کہتی تھی میں تجھے رب نہیں مانتی۔ اللہ، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کانت امرات فرعون تعذب بالشمس، دھوپ میں ان کو عذاب دیا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا تھا۔ اب فرعون جیسا ظالم بادشاہ کیسا عذاب دے سکتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں، اور عورت ویسے بھی سمت نازک ہے، زیادہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی جی، اور اس نے ٹارچر کی انتہا کر دی تھی۔ ایک تو چلچلاتی دھوپ کے اندر، تو عذب بالشمس، دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا چلچلاتی دھوپ کے اندر،
اور ہاتھ پیروں میں کیلے اور میخے ٹھوک دیتا تھا. سزا دینے والے تھک جاتے تھے، یہ عورت برداشت کرنے سے نہیں تھکتی تھی. اللہ اکبر. دین کے لیے کیسی قربانی دی ہے، ایک تاریخ ہے اس عورت کی. اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب تھک جاتے تھے یہ، تو جب وہاں سے ہٹتے تھے، وہ چلچلاتی دھوپ میں کھڑی ہیں، اور جب یہ لوگ سزا دے کر کے ہٹتے تھے تو اذلتها الملائکۃ باجنحتها، فرشتے آ کر ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے تھے. فرشتے سایہ ڈال دیتے تھے اس عورت کے اوپر. اللہ اکبر. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو نے چلچلاتی دھوپ میں میری اس بندی کو کھڑا کر رکھا ہے، میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں، تو وہ اپنے پر تیرے اوپر ڈال دے اور اپنے پروں سے تجھے سایہ مہیا کریں. اذلتها الملائکۃ باجنحتها. اور یہی نہیں، ان کو جب سزا دی جاتی تھی تو وہ ہنستی تھی. یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے، ہنستی تھی وہ. تو سزا دینے والے غصے میں آ جاتے تھے، فرعون غصے میں آ جاتا تھا کہ اس عورت کو اتنی سزا دی جا رہی ہے، ہنستی کیوں؟ یہ ہنستی کیوں؟ اس کی وجہ بتائی گئی. وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ. میری بندی تجھے یہاں آنا ہے، یہ دیکھ میں تیرے لیے کیا گھر تیار کر رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اپنی اس بندی کے لیے، آسیہ کے لیے جو گھر تیار کر رکھا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی. اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کا گھر دکھا دے رہا تھا. وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ. حضرت آسیہ بنت مزاحم اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دیکھتی تھی. اور انہوں نے دعا بھی کی تھی. اللہ اکبر. کیسی دعا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک گھر چاہیے جنت میں گھر چاہیے. ارے تجھے تو دنیا ہی میں جنت جیسی چیز عطا کر دی گئی ہے. فرعون کا محل ہے، نوکر چاکر ہے، خدم و حشم ہے، نوکرانیاں ہیں جو خدمت میں دن و رات لگی رہتی ہیں. تجھے کون سا گھر چاہیے؟ کہتی تھی نہیں میرے رب، مجھے یہ گھر پسند نہیں ہے، میرا ظالم شوہر مجھے پسند نہیں ہے. ظالم شوہر میں میرے لیے جو آسائشیں، جو آرام ہو جاتی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے. تو تجھے کیا چاہیے میری بندی؟ فرمایا گیا، دیکھیے قرآن کی آیت دیکھیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے مثال بیان کی ہے ان کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے. لِلَّذِينَ آمَنُوا. کس کی مثال بیان کی ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. آسیہ بنت مزاحم کی کیا مثال بیان کی ہے؟ کہتی ہیں وہ اذ قالت. یہ خاص طور سے مثال اللہ نے بیان کی ہے امرأۃ فرعون کی، آسیہ بنت مزاحم. کیا مثال بیان کی ہے؟ کہ وہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں اور ایک دعا کر رہی ہیں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. میرے رب بنا دے، میرے بنوا دے، نہیں بنا دے. یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ اللہ سے کہہ رہی ہیں بنوا دے نہیں، تو بنا دے. ابن تو بنا دے. ہاں اب اللہ اگر بنائے گا کسی کے لیے گھر تو کیسا گھر ہوگا؟ اللہ تو بنا دے کیا؟ میرے لیے. رب ابن لی، میرے لیے تو بنا دے. کہاں؟ اندکا، اپنے پاس. کیا؟ اندکا، اپنے پاس. کہاں؟ جنت میں. جنت میں اپنے پاس کیا بنا دے؟ ایک گھر. تو اندکا پہلے لایا گیا، بیت بعد میں. اندکا پہلے لایا گیا، اپنے پاس بنا دے تو میرے لیے کیا؟ گھر. تو اندکا پہلے آیا اور بیتن بعد میں آیا. قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار. یہ اتنی بڑی عالمہ تھی اللہ اکبر کہ انہوں نے پڑوسی کو یعنی جار کو دار سے پہلے پسند کیا. پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، اصل یہ ہے. کہتے نہیں ہیں کہ ایک بوڑھے حضرت تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. تو لوگ آتے کہ بھائی سنا ہے چچا آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں. بولے ہاں بیٹا. کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ بولے گھر تو 3 لاکھ کا لیکن لوں گا 3.5 لاکھ. بولا پاگل ہے،
پھر دوسرے لوگ آتے، چچا آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں۔ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ بولے گھر تو 3 لاکھ کا ہے مگر لوں گا 3.5 لاکھ۔ ارے بڈھا پاگل ہے۔ ایک بڑا ہوشیار بیوپاری تھا، وہ آیا، کہا کہ چچا سنا آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں بیٹا۔ کہا کہ گھر کتنے میں دے رہے ہیں؟ بولے 3 لاکھ میں، لیکن لوں گا میں 3.5 لاکھ۔ کہا کہ ڈن، یہ لیجیے 3 لاکھ، لیکن یہ بتائیے یہ 50,000 زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہہ رہے اس لیے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، تو پڑوسی کی اچھائی کی وجہ سے پڑوسی کو فائدہ ہوتا ہے 50,000 کا۔ جی تو کہتے قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار، اور یہ محاورہ ہے، الجار قبل الدار، گھر لو تو گھر لینے سے پہلے پڑوسی لو۔ الجار قبل الدار یعنی جب گھر خریدو تو پہلے پڑوسی کا پتہ لگا لو کہ پڑوسی کیسا ہے، نہیں تو وہ گھر بیکار ہے اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے، جان عذاب میں ڈال دے گا۔ اور وہ حدیث مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک صاحب نے اپنے پورے گھر کا سامان سڑک پر لا کر رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی بہت ستا ہے، اپنا سامان گھر کے باہر ڈال دو۔ اب جو بھی آتا کہتا کیا بات ہے یہ سامان گھر کا یہاں سڑک پر آپ نے ڈالا؟ کہا کہ میرا پڑوسی بہت ظالم ہے، مجھے بہت ستا ہے، اللہ نہ تو اس کو کر۔ پھر ایک آ رہا ہے، ارے بھائی اپنا سامان سڑک پر کیوں ڈال رکھا ہے؟ کہا میرا پڑوسی مجھے بہت ستا ہے، لعنت ہے اس کو، بہت بڑا آدمی۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ہر آدمی میرے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، اس نے کہا بھیا ایسا ہے کہ اپنا سامان اپنے گھر کے اندر رکھے، میں تجھے نہیں سکھاؤں گا۔ پتا یہ چلا کہ پڑوسی جو ہے نا اچھا ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، پڑوس بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اگر اچھی پڑوس مل گئی آدمی کے لیے، گھر سے بڑی نعمت پڑوس کی نعمت ہے۔ تو کہتے ہیں قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار، اتنی ہوشیار تھی کہ انہوں نے پڑوس کو پسند کیا گھر سے پہلے۔ تو ان کا پہلے کا تیرے پاس یعنی تیرے پڑوس میں چاہیے، تیرے پاس چاہیے کیا؟ گھر، یعنی ان کا پڑوسی کو پہلے چاہا، گھر کو بعد میں چاہیے۔ اختارت الجار قبل الدار، جار سے پہلے، جار کو دار سے پہلے، یہ ہوشیار ہے۔ تو کہہ رہے رب ابن لی، اے میرے رب تو بنا دے، تو بنا دے لی میرے لیے، کیا؟ اندکا اپنے پاس۔ اللہ، فرعون بادشاہ ہے نا، حقیقی بادشاہ تو تو ہے، لہذا میں تیرے پاس رہنا چاہتی ہوں، تیرے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ کیا ایمان رہا ہوگا اللہ، اندازہ لگائیے آپ۔ اندک بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر تیرے پاس چاہیے مجھے، اور تو بنا دے۔ اور آگے کہہ رہی ہیں وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، آج لڑکی کو کوئی بڑے گھر کا رشتہ آ جائے فوراً یس بول دے گی، چاہے لڑکے کی ناک ہی ٹیڑھی ہو تو چلے گی، منڈی ٹیڑھی ہو تب بھی چلے گی، کالا کلوٹا بیگن لوٹا ہو تب بھی چلے گا، سب چلے گا، وہ پیسے والا ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیں پیسے کو لات مار رہی ہیں، محل کو، بادشاہ کو لات مار رہی ہیں، کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات چاہیے، مجھے ایسا شوہر چاہیے ہی نہیں، وہ عمل ہی، اور میں اس کے عمل سے بیزار ہوں۔ مائیں اور بہنیں سوچیں جی کہ من فرعون تو ٹھیک ہے، مجھے اپنے شوہر سے نجات چاہیے، آگے بتا رہی ہوں وہ عمل ہی، اس کے عمل سے مجھے نجات چاہیے۔ کتنی ہماری ماں اور بہنیں کہ ان کے شوہر نماز پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے عمل سے نجات چاہیے؟ کبھی ان کے لیے دعا کی؟ کبھی آپ ان کے لیے لڑی ہے؟ شاپنگ کے لیے تو لڑ لیں گی، لیکن کبھی آپ نے نماز کے لیے، کسی دینی کام کے لیے آپ نے لڑائی کی اپنے شوہر کو؟ یہ دیکھیے، یہ قرآن حکیم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اسے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، غور کرنے کے لیے۔ ایک تو مجھے یہ شوہر نہیں چاہیے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، مجھے یہ آسائش منظور ہے، اور اسی طرح اس کا عمل مجھے منظور نہیں ہے، یہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ کیا آپ لڑیے کبھی اپنے شوہر سے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ دیکھیے آسیہ بنت مزاحم میں من فرعون وعملہ، اور یہ بھی کہہ رہی ہیں ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے اس کے جو حواری مواری ہیں، کس کے؟ فرعون کے، مجھے ان سے بھی نجات چاہیے، ان کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس کے جو یہ ظالم لوگ ہیں نا، اس کے وزیر اور اس کے درباری، یہ سب ظالم ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتی۔ جی اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی اور سب سے بڑا عالم، پورے انبیاء بنی اسرائیل میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں آیا. کون؟ موسیٰ. اسی وجہ سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوالہ دیتے ہیں دین کے باب میں تو عیسیٰ نہیں لاتے، موسیٰ لاتے. لو بدا لکم موسیٰ، آج اگر موسیٰ آ جائیں تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کا خزانہ عطا فرمایا، بہت بڑا عالم تھا. اور بخاری شریف کی روایت سے بھی ظاہر ہے، ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ عالم و اہل الارض ہیں، زمین میں سب سے بڑے عالم. اس میں کیا شے بولے، سب سے بڑا عالم ہوں میں. اللہ سچ میں بڑے عالم تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا تم سب سے بڑے عالم ہو، میرے ایک بندے سے ذرا مل کر دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا علم کتنا ہے. خضر سے ملا ہے. اللہ وفوق کل ذی علم علیم. کیسے کیسا علم ہے؟ کہا کہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے نا، دیوار دیکھتا ہے کہ چھپی ہوئی تھی سیدھا کر دیا، لیکن میرا یہ بندہ ایسا علم میں نے عطا کیا ہے، یہ ظاہر کی باطن کو دیکھ لیتا ہے. دیوار کے نیچے کیا چیز گڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتا ہے. تو نے یہ دیکھا کہ وہ کشتی کے تختے اکھاڑ رہا ہے، تو نے یہ دیکھا کہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، لیکن میرا بندہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ کشتی اگر وہاں پہنچ گئی اچھی حالت کے اندر تو ایک بادشاہ وہاں آگا، سب کر لے گا. یہ علم عطا کیا گیا ہے اس کو، یہ علم عطا کیا گیا ہے اس کو جو آئندہ کی چیزیں دیکھ لے. اتنا بڑا عالم لوگ، اتنا بڑا عالم. اور شرط لگانے کے بعد بھی آپ بار بار جو ہے یہ کہنے کے بعد میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، بار بار آپ نافرمانی کر رہے ہیں. آپ کہہ چکے ہیں نا لا آسی لکام رہا، میں آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گا، اور آپ بار بار اعتراض کر رہے ہیں. ایسا آپ نے کیا، ایسا آپ نے کیا. آخر میں یہ کہا ہاں پھر آپ کو بہنی ہو بہنی، چلیے راستہ نہ کیا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. کسی مفسر نے بہت اچھا کہا ہے کہ 3 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی نافرمانی کی، تو حضرت خضر نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، اور اے امت کے مردوں اور عورتوں، تم دن بھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوتے ہیں، اللہ تم سے یہ نہ کہہ دے ہذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا معاملہ ہے، چلو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ ہذا فراق بینی و بینک. یہ ہے. تو حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ جنت کا گھر چاہیے مجھے، دنیا کا گھر نہیں. ماں اور بہنوں کے لیے کتنی عبرت کی بات ہے کہ وہ دنیا کا گھر نہیں چاہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جنت دنیا کی ہر شے سے زیادہ عظیم نعمت ہے. جنت سے بڑی کوئی نعمت موجود نہیں ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ یہ بادشاہ کو پسند نہیں کر رہی، اس لیے کہ بادشاہ اللہ کا نافرمان ہے. مما یظہر تعلقها الشدید باللہ، ان کے اس جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرے تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے تو چاہیے، بس تیرا پڑوس مجھے چاہیے، یہ میرا ظالم سے ہونا چاہیے. تو اس سے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق شدید ظاہر ہوتا. مما یظہر تعلق شدید باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے. تو اس سے عبرت ملی کہ دنیا سے زیادہ، دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کو آسیہ بنت مزاحم کے منہج پر چلتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے، کتنی بھی تکلیفیں سہنی پڑیں، تکلیفیں سہ لیں، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شدید محبت کا اظہار کریں کہ میرے رب بس تو مل جائے، تیرے ساتھ میرا گہرا تعلق استوار ہو جائے، مجھے دنیا کے ساتھ تعلق استوار نہیں کرنا ہے. یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی سنت ہے یہ، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. مسند احمد میں اور طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں روایت، اور شعیب ارناؤت نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسناد صحیح. کس نے کہا؟ شعیب ارناؤت. شعیب ارناؤت نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے.
اور لائے کہاں ہے؟ مسند احمد میں بھی ہے اور طبرانی معجم کبیر کے اندر لائے. روایت کیا ہے؟ افضل النساء الجنتی اربعون، جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں. جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی تمام جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں. اربعون 4 ہیں. کون کون؟ مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم، جی مریم بنت عمران. وہ خدیجہ بنت خویلد، اور خدیجہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. حالانکہ عمر میں کافی تفاوت تھا. آپ میرا خیال ہے کہ 25 سال کے رہے ہوں گے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ تقریباً 40 سال کی تھی. عمر میں اتنا تفاوت. آپ بالکل جوان رانا تھے، خوبصورت، اور نبی کا حسن کا کیا کہنا. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، اور 25 سال کے، 40 سال عورت سے نکاح کر رہے ہیں. اور یہ عورت بھی کیسی ہے، اتنی محبت دیا ہے اس نے نبی کو کہ جب تک کہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی. جی دوسری ان کے انتقال کے بعد آپ نے شادیاں فرمائی، اور بیک وقت کئی عورتیں تھیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ اتنی محبت دیتی تھی نبی کو، اور آپ کے ساتھ ہر طرح کی تکلیف برداشت کی. شیب ابی طالب کے اندر کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، جہاں لوگوں کو چمڑا چوس چوس کر کے اپنا دن گزارنا پڑتا تھا. کھانے کے لیے کوئی چیز بہت صحیح نہیں، سوشل بائیکاٹ کون تھا کہ نہ ان سے کوئی چیز لی جائے، نہ کوئی چیز دی جائے، نہ ان کے ہاتھ شادی کی جائے، نہ ان کے ہاتھ لڑکی لائی جائے. کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن انہوں نے ایسے مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھ رہے ہیں بالکل آسیہ بنت مزاحم کی طرح ہیں. جی حضرت خدیجہ بنت خویلد. ایک دفعہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں جبرائیل آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف رکھے. کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی محترمہ آ رہی ہیں. خدیجہ تو قد اتت، آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، اور ماہا اناؤ فیہ ادام و شراب، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، کچھ کھلانے کے لیے لا رہی ہیں آپ کو، اور اس کے اندر یا تو سالن ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے. ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں تو کھانے کی چیز ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے، لا رہے ہیں. تو جب وہ آ جائیں تو پہلے یہ کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. اللہ پہلے یہ بولیے کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے سلام بھیجا. بتائیے کیا مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر. جس عورت کو اللہ سلام بھیجے جبرائیل کے ذریعے، اندازہ لگائیے کہ اس عورت کا مقام کیا ہوگا. سب کچھ لٹا گیا اس عورت نے نبی کے پیچھے. اللہ. اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے الحمدللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری زندگی لٹا دی. مکہ کی مالدار خاتون تھی، سارا مال اپنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پیچھے لگا دیا. اور یہ سودا مہنگا نہیں تھا. جی جنت حاصل کر لینا. اور اتنا پیار دیا انہوں نے نبی کو کہ نبی نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں. اس سے ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اگر شوہروں کو پیار دیں درجہ حد سے زیادہ تو دوسری طرف آدمی جھانکے گا نہیں. یہ جو ادھر لپو چھپو کرتے رہتے ہیں شوہر، یہ اس وجہ سے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ بے اعتنائی کبرتا کرتی ہیں. لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بے اعتنائی برت رہی ہے تو دوسری لے آؤ، تیسری لے آؤ، ادھر لپو چھپو کرتا رہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ جب تک یہ زندہ رہی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اور ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس آپ تحفے بھیجتے تھے. حضرت عائشہ سوتن تھی، کبھی کبھی برا لگتا تھا
بڑی تعریف فرماتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ویسی تھی. ایک دفعہ ہمارے غصے کے حضرت عائشہ نے فرمایا بار بار آپ ان بوڑھی عورت کا ذکر، آپ خبردار خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہوئے آپ بوڑھی، یعنی بتا رہے کہ میں جوان ہوں، وہ تو بوڑھی تھی، آپ نے ان کو شادی کیا. کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت انہوں نے ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. خدیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو توفیق دی تھی کہ سب کچھ اللہ کے دین کی راہ میں انہوں نے لٹا دیا. اللہ کے نبی کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا انہوں نے، اور نبی کو ساری چیزیں آتی. ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس تحفے بھیجتے تھے. اللہ، اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اندازہ لگائیے کہ عمر کے اتنے تفاوت کے باوجود بھی اتنی گہری محبت بہت نیک عورت کر سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا ہوگا، کتنی محبت دی ہوگا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. تو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جنت میں جانے والی تمام عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہیں. افضل نساء الجنت اربع، مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم. اچھا، وہ خدیجہ بنت خویلد اور خدیجہ بنت خویلد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ. وفاطمہ ابنت محمد. اللہ اکبر. وہ بخاری کتاب الاستیزان میں روایت ہے، کل جو میں نے بیان کیا تھا، حضرت عائشہ کی روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ تمام بیویاں حاضر تھی، کوئی غائب نہیں تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ آئیں. کہتے بالکل ایسی چلتی جیسے نبی چلتے ہیں. گویا کہ حضرت فاطمہ کی چال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ. ان کو چلتے ہوئے تو ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے. بالکل بیٹی آپ پر گئی ہوئی تھی مکمل، بالکل. اور جب وہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کے یا تو دائیں بٹھاتے یا بائیں بٹھاتے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم سب حاضر تھی اور وہ جب آئی تو ایسے چل رہی تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے. بالکل چال حضرت فاطمہ کے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی. آپ نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اور عجیب بات ہے، جن 4 عورتوں کا تذکرہ ہے سب کا نبیوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کوئی مار ڈالنے والا تھا وہ کون؟ فرعون. جب یہ بہتے بہتے تابوت کے اندر محل میں پہنچ گئے تو حضرت آسیہ لوڈیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ تابوت آ رہا ہے تو بیٹھا ہوا دیکھو کیا ہے. تابوت کو جب نہر میں سے نکالا گیا اور جب کھولا گیا تو ایک خوبصورت منموہنا سا بچہ اس کے اندر لیٹا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موسیٰ پر اپنا احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے اتنا ظالم بادشاہ تھا اور اسے معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور میری فرعونیت کا خاتمہ کر سکتا ہے اور سب کو قتل کر دیتا تھا. تم بچے کیسے؟ تم بچے کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی. اللہ اکبر. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے اللہ سے محبت ڈال دے گا کہ کبھی تمہارے خلاف نہیں اٹھائیں گے. اس کا مطلب گڑبڑی سب ہماری ہے، کمیاں ہمارے اندر ہیں، کمیاں ہمارے اندر ہیں. ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے کیسے ہیں؟ آپ بہترین بن کر کے بتاؤ، اچھے بن کر کے بتاؤ. قتل سے بچ گئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دشمن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی. بچہ ویسے بھی محبت کے قابل ہوتا ہے، منموہنا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ یہ فرمائے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تیرے اوپر میں نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی. میری طرف سے میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی. اور تیسرے حضرت آسیہ کا کردار بڑا زبردست رہا ہے. کہاں لاؤ یہ بچے کو؟ اسے پتا چل گیا کہ بچہ بیٹھے بیٹھے آیا ہے اور میری بیوی کی گود میں روئے جا رہا روئے جا رہا ہے. خالی رو رہا ہے یہ نبی، خالی رو رہا ہے. بھاگا آیا، ڈرا تو پہلے سے تھا. بچے کو تو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو. انہوں نے کہا لا تقتلوہ. کون کہہ رہی ہے؟ یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم کا قول ہے. اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. کیا بولتا تھا یہ؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں.
ایک بچہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا. یہ ایسے رب گزرے, ایسے رب گزرے جو بیوی کو بچہ نہیں دے پا رہے تھے. یہ ایسے بڑے بڑے رب گزرے, ایسے عجیب و غریب ٹائپ کے بادشاہ بےہودے قسم کے رب گزرے ہیں ایسے اس دنیا میں, جو اپنی بیوی کو بچہ دینے پر قادر نہیں تھے. کسی بچے نے صحیح کہا ہے, یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, بعد میں پتا چلا کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا. ڈوبنے لگا تو تیرنا کہاں آتا تو ڈوب گیا نا. کسی بچے نے نہیں کہا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس رب کو تیرنا نہیں آتا تھا. یہ کیسا رب تھا جو اپنی جان نہیں بچا سکا, اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی, جو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا, جو ڈوبنے لگا تو تیرنا نہیں آتا تو ڈوب کر کے مر گیا. یہ کیسا رب تھا؟ جھوٹے رب, یہ سب جھوٹے رب. یہ انا ربکم الاعلی. اللہ. تو ایک تو ہے مریم بنت عمران, ان کا بھی تعلق نبی سے بڑا گہرا ہے. ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں. یہ اور گھبرائی نہیں, ارے میں تو کسی شوہر کے سے آشنا نہیں ہوئی, میری شادی نہیں ہوئی, اور پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا, اب میں جاؤں تو کون کے پاس کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر. کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی, یا بھولی بشری بن گئی ہوتی, اس سے پاری نہ بن گئی ہوتی. اللہ اکبر. رو رہی ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ بغیر باپ کے بچہ ہو گیا, میں کون کو کیا جواب دوں گی؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ. اس نبی کے لیے جو بے باپ کے پیدا ہوا ہے, اس عورت نے اس نبی کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے. اللہ نے فرمایا بولنا نہیں. اور جب یہ قوم کے سامنے آئی اور قوم نام تان کرنے لگی, ارے تیرا باپ جو ہے وہ برا نہیں تھا, تیری ماں زانیہ نہیں تھی, اور اے ہارون کی بہن, جو سمجھ میں آ رہا ہے جو بول رہے ہیں, یہ بول ہی نہیں رہی. بول کیوں نہیں رہی؟ بدبخت عورت بول کیوں نہیں رہی؟ اچھا اشارہ کیا انہوں نے بچے کی طرف. بچہ بولے گا؟ بچہ کیسے بولے گا؟ گہوارے میں ابھی پیدا ہوا ہے, ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ بچہ بولے گا کیسے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھیے اس میں تردید ہے عیسائیوں کی. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آف گاڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے بچپن ہی میں, جبکہ شیر خوار بچہ جھوٹ نہیں بولتا, جی ان کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہہ لیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پتہ یہ چلا کہ دو حقوق ہوتے ہیں, حقوق اللہ حقوق العباد, لیکن حقوق اللہ حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ حق اللہ کا ہوتا ہے. دیکھیے اپنی ماں کے اوپر سے تہمت ہٹانے سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگی ہوئی تہمت کو ہٹایا, کہا کہ میں بندہ ہوں, اس سے بیٹا نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ توحید کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اس کو کہتے توحید, اس کو کہتے توحید, اس کو کہتے رد شرک. قال انی عبد اللہ میں توحید کا اظہار اور رد شرک زبردست طریقے سے موجود ہے. قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بیٹا نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور بندے اور بیٹے میں ضمیر و آسمان بات ہوتا ہے, اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا. جی بیٹا غلام نہیں ہوتا ہے. اللہ. قال انی عبد اللہ. سب حیران رہ گئے, سب حیران رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو گویا کہ اس عورت کا تعلق مریم بنت عمران کا بڑا گہرا تعلق نبی سے. ایک تو نبی کی ماں ہے, اور دوسرے نبی کی پرورش کر رہی ہے, یہ جوان کر رہی ہے, اس کو تربیت کر رہی ہے, اور تیسرے اس کی پیدائش میں کتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہے عورت. اللہ اکبر. سلام اللہ علیہ, اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کا سلام ہے. اور دوسرے خدیجہ بنت خویلد, مریم بنت عمران کے بعد تذکرہ اس حدیث میں حضرت خدیجہ کبریٰ گئے. انہوں نے نبی کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی, سب کچھ تو قربان کر دیا نبی پر. نبی سے گہرا تعلق ہے. پہلی عورت کا تعلق بھی نبی سے بہت گہرا ہے, اور دوسری عورت کا تعلق خدیجہ بنت خویلد کا افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گہرا ہے. وہ ماں ہے, وہ, اور یہ بیوی ہے نبی کی. ایک ماں ہے
ایک نبی کی، اور دوسرے وہ نبی کی بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور تیسرے وہ فاطمہ ابن محمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ بنت محمد، یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حوالے میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کا حوالہ دیتے تھے، کوئی کہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر ایک لفظ میں کیجیے، پورے قرآن کی تفسیر ایک لفظ میں تفسیر کی جا سکتی ہے، ایک لفظ میں، عدل، عدل انصاف، عدل انصاف، پورے قرآن حکیم کی تفسیر ایک لفظ میں عدل۔ پوری کائنات عدل کے پلر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، عدل کے پلر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اللہ۔ اور جب عدل کا حوالہ دیا تو محبت ایک طرف ہو گئی، عدل ایک طرف ہو گیا۔ کہا جب حضرت خالد بن ولید جس قبیلے کے تھے بن مخزوم کے، مخزومی عورتیں چوری کی، جرم ثابت ہو گیا، اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ سفارش کے لیے حضرت اسامہ ابن زید آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا، کہا کہ تشرف فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آ گیا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پچھلی قوموں کا حال یہی رہا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، اور چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی۔ اور آخر میں ٹکڑا دیکھو، محبت الگ ہے حضرت اسامہ سے، ایک زانو کے اوپر حضرت حسین کو بٹھاتے اور دوسرے زانو پر حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے، اللہ اتنی محبت کرتے تھے حضرت اسامہ ابن زید سے۔ لیکن جب اللہ کے حد کی بات آئی تو ڈانٹ کر بھگا دیا، تشکر کے حد ڈانٹ دیا ان کو۔ یہ ہے قانون، قانون کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اچھا، اور آخر میں حوالہ دیا جب عدل کا، تو اپنی جگر کے ٹکڑے کا حوالہ دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو مجھ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ کسی اور کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے، اپنے جگر کے ٹکڑے کا حوالہ دیا۔ تو دیکھو مریم بنت عمران کا تعلق نبی سے، خدیجہ بنت خویلد کا تعلق نبی سے جناب محمد، اور فاطمہ بنت محمد وہ تو بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جھوٹ ہے، یہ ٹکڑا ہے آپ کے جگر کا ٹکڑا، ان کا بھی تعلق نبی سے۔ آسیہ ابنت مزاحم، آسیۃ ابنت مزاحم، مزاحم کی بیٹی آسیہ، ان کا بھی تعلق نبی سے بڑا گہرا ہے۔ کیا ایک ماں کے پاس بیٹا تھا اور ایک ماں کے پاس بیٹا نہیں تھا، بیٹے کے لیے ترس رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عورتوں کا کیسا لحاظ فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے کے بعد میں تو رو پڑا۔ ان کو حکم دیا کہ بچہ بچے گا نہیں، جلدی سے اس کو تابوت میں ڈالو، حوالے دریا کر دو۔ دل پر پتھر رکھ کر ایک ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ کو تابوت میں بند کیا اور حوالے دریا کر دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا ڈال دے، فالقیہ ولا تخافی، ڈر نہیں میں ہوں، ولا تخافی، اور وعدہ کرتا ہوں تیرے بیٹوں کو لوٹا دوں گا، تیرے بیٹوں کو لوٹا دوں گا۔ اور یہی نہیں، وجاعلہ من المرسلین، اس کو ہم رسول بنانے والے ہیں، یہ اس کا رسول بنانے والے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایک عورت سے بیٹا اللہ نے چھین لیا، اور ایک عورت بیٹے کے لیے ترس رہی تھی، اس بیٹے کو وہاں تک پہنچا دیا فرعون کی بیوی کے پاس۔ ایک کے پاس بیٹا تھا اور ایک بیٹے کے لیے ترس رہی تھی، ایک سے بیٹا چھینا اور دوسری اللہ کے بعد اپنی بندی کے پاس اس بچے کو پہنچا دیا۔ وہ تو خوش ہو گئی اور اس سے کہا کہ گھبرانا، رہے گا تو اسی کے پاس جہاں گیا ہے، لیکن دودھ پینے کے لیے تیرے پاس آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا دودھ پی نہیں رہے، خالی رو رہا ہے، خالی یہ نبی رو رہا ہے۔ وحرمنا علیہ مراضع، تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ان کو براتے حرام کر دیا تھا، کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ اب ان کی بہن تھی ماں، کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ نہ بتا دوں، شاید اس کا دودھ پی لے، تو ماں کے پاس بیٹھ گئے، اس کا دودھ پینے لگے، ماں کیوں دیکھ دے۔ تو تربیت حضرت آسیہ بنت مزاحم نے کی ہے، ان کی موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تو غور سے دیکھیے کہ یہ چاروں عورتیں جو جنت میں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل یہ چار ہیں، چاروں کا تعلق انبیاء کرام سے بڑا گہرا رہا ہے۔ ہمیں ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو
یہ یہاں سے نقطہ ملا اور یہ یہاں سے قانون ملا کہ ہمارا تعلق نبیوں سے بڑا گہرا ہونا چاہیے اگر جنت میں جانا تو. اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لہذا ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہے ان سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے جی، اور آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو افضل نساء الجنت اربعون، مریم بنت عمران وخدیجہ بنت خویلد وفاطمہ ابنت محمد وآسیہ ابنت مزاحم. اللہ اکبر. شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے کہیں نازل ہوئی، شیخ سے بھی بات ہو رہی تھی، شیخ نقطہ بتا رہے تھے مانا بقارئین کا. جب فرشتے نے کہا اقرا پڑھ، نبی نے فرمایا مانا بقارئین، میں قاری نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں. اچھا آپ گھبرا گئے اس لیے کہ وہ فرشتوں کو غار میں تنی تنہا گھبرا گئے. گھر آئے تو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. کس سے کہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. جانتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی کہا لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، میری جان چلی جائے گی، میری جان چلی جائے گی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں قالت خدیجہ ابشر. شوہر گھبرایا ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہے خوش ہو جائیے. اللہ، اس کا مطلب کہ شوہر اگر پریشان حال ہو، پریشانی میں ہو تو اس کو ٹینشن مزید مت دو، بلکہ اس کے ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کرو. ہاں اتنے گھبرائے ہوئے کہہ رہے زملونی زملونی. خدیجہ الکبریٰ نے پہلے لفظ یہی کہا ابشر. ایسے جنتی عورت نہیں ہوتی ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہوتی. جنتی عورتوں کی سردار کوئی معمولی عورت نہیں ہوتی. دیکھیں نبی کتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. گھبرا گئے آپ. پہلا لفظ جو زبان سے نکلا ایک بیوی کے، ابشر، خوش ہو جائیے. ایک فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جملے پر. اللہ، اصل میں ہم مسلمان ہیں نام کے، ہماری خواتین ہیں، ہماری ماں اور بہنیں نام کے مسلمان. یہ در حقیقت امت کی ان ماؤں کی سیرت کو پڑھیں تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے. پہلا لفظ کیا نکلا؟ ابشر، آپ خوش ہو جائیے. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. اللہ، پہلی تسلی ابشر، خوش ہو جائیے. دوسری تسلی فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور تیسری اس کی دلیل دے رہی ہے، آپ کو اللہ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں. گویا کہ انسان کی تمام صفات میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت سچائی ہے. آدمی زبان سے کوئی بات بولے تو سچ بولے، سچائی. اور حدیث بھی ہے نا، صدق جو ہوتا ہے یہ بر کی طرف لے جاتا ہے، اور بر جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں. دوسرے وتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو کاٹتے نہیں، بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دو، اور اس کے بعد کچھ ان کو لگا کہ کچھ تو بھی معاملہ ہے تو ان کے جو رشتہ دار تھے اور وہ نصرانی ہو گئے تھے، وہ تنصر، اور بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، شیخن، اور اندھے بھی ہو گئے تھے. اتنے بوڑھے تھے کہ اندھے ہو گئے تھے. ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، اور وہ انجیل کے حافظ تھے. یقرؤ الانجیل بالعربیہ، یعنی عربی زبان میں انجیل کو پڑھتے تھے. یقرؤ الانجیل بالعربیہ، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انجیل دوسری زبان میں تھی، اس کو عربی زبان میں یہ پڑھتے تھے. اللہ، سے پتہ چلا دوسری زبانیں بھی سیکھنی چاہیے. یقرؤ الانجیل بالعربیہ. اور ان کے چچا صاحب بھائی ہیں ابن عم لائن کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے چچا زاد بھائی کی بات سنو، یہ کیا بول رہے ہیں. تو آپ نے بتایا کیسا ایسا ہوا. انہوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا آپ نے؟ ماذا ترى، آپ نے دکھائی کیا دیا؟
اب گھبرا گئے. تو اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا وہ آیت ہے سر, وہ کہہ رہا تھا فقال الورقہ هذا الناموس الذي انزل الله تعالی علی موسیٰ, یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا. دیکھو یہاں بھی موسیٰ کا حوالہ, یہ کتنا بڑا نبی ہے, دیکھو یہاں بھی موسیٰ کا حوالہ, یہ وہی ناموس ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا. اس لیے کہ یہ تورات کس میں پڑھتے تھے, عربی میں پڑھتے تھے, اور تورات کن پر اتری, حضرت موسیٰ پر. لہٰذا کہہ رہی ہے وہی فرشتہ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. دیکھ یا لیتنی اکون کذا, کاش کہ میں اس وقت ہوتا حین یخرجک قوم, جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی مکہ کے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امخرجیہم, وہ مجھے نکال دیں گے, امخرجیہم مجھے نکال دیں گے. اصل میں ہے مخرجینا, یہ قاعدہ ہے وعلم ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا ونون جمع السلامۃ مفتوحۃ ابدا وکلاہما تسقطان عند الاضافہ. مخرجین تھا اور یا متکلم کی طرف اضافہ نون گر گیا تو اب مخرجی بچے گا نا, اور کیا بچے گا. تو اب مخرجی ہو, یہ مجھے نکال دیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ آپ جو لائے ہیں یہ جب اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو جس بھی نبی نے یہ بات پیش کی تو سب کو باہر نکال دیا گیا. اچھا موسیٰ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گہرا ربط ہے. کیا یہ بھی گھر سے باہر نکال دیے گئے تھے, شہر سے باہر بات کر کے کہاں چلے گئے تھے, مدینہ چلے گئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا. تمام انبیاء کرام کے یہ, اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ معاملہ تھا, آپ کو اپنے شہر سے نکلنا پڑا. جی باپ نے کیا کہا تھا, یہاں تو قوم نے کہا کہ ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, وہاں باپ نے کہا تھا مار مار کر کے پتھر سے ہلاک کر دوں گا, مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا. کاش کی موسم زندہ ہوتا تو معجزہ بنتا, آپ کی تائید کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تعریف فرمائی ہے. خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے, یہ کتنا بڑا شرف ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے. اور مریم کے بارے میں جن کا تذکرہ پہلے ہوا, فتقبلها ربها بقبول حسن, ان کی ماں کی تمنا تھی, آرزو تھی کہ بیٹا پیدا ہو. اور جب بیٹی پیدا ہو تو کہنے لگی میرے رب انی وضعتها انثی, یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے, یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اور میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت میں لگا دوں گی, تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیٹی ہی پسند ہے تیری, جی میں تیری بیٹی کو اپنی راہ میں قبول کرتا ہوں, اور صرف قبول نہیں, قبول حسن. فتقبل, کتنی شرف کی بات ہے حضرت مریم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں قبول حسن دیتا ہوں, اس قبول حسن دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو پیش کر دی گئی الحمدللہ. جی چند جو اس سے نکات اور نصیحت کی چیزیں ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1, شوہر کو کوئی تکلیف ہو تو اسے بیوی سے شیئر کرنا چاہیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی, آ کر کے آپ نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ. تو شوہر کو کوئی تکلیف ہو تو اسے بیوی سے شیئر کرنا چاہیے, اور بیوی کو کوئی تکلیف ہو تو شوہر سے شیئر کرنا چاہیے. ایک, اگر ممکن ہو تو عورت اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے جس پریشانی میں شوہر مبتلا ہے. نمبر 3, شوہر بیمار ہو جائے تو عورت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے. دیکھیں ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. عورت کو چاہیے کہ پریشانی میں شوہر کو تسلی دے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. کیا بولنا, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, بالکل بے فکر ہو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور کسی اچھے آدمی کے پاس لے جائے جو سچ مچ اس کی تکلیف میں مدد کر سکے. بیوی شوہر کے منہ پر اگر اس کی تعریف کرے تو یقیناً شوہر بہت ہی اچھا ہوگا. حضرت خدیجہ تو کبرا تعریف کر رہی ہے, تصدق الحدیث فلا فلا فلا. اس کا مطلب دنیا میں بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی بہترین تعریف نہیں کرتی. ایک بیوی لڑتی رہتی تھی اپنے شوہر, بزرگ کے بیچارے وہ کہانی ہے. ایک دفعہ باہر نکلی تو دیکھا ہے صاحب اڑتے جا رہے ہیں ہوا میں, گھر پہ آئی غصے میں بولی کہے گی تم اپنی ولایت کا ڈھونگ پیٹتے رہے تو ولی آج میں نے دیکھا ہے ان کے ولی ہوا میں اڑتے رہتے. تو بولے کیا ہوا, بولے ایک تو میں نے دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑا تھا, انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا.
ओ भाई, अच्छा तुम थे तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अब देखो यार, यानी एक फजीलत, उस फजीलत के अंदर भी कहानी कर रही है? तो कहानी कर रही है ना ये, है? एक फजीलत के अंदर उसका एहतराम नहीं कर रही। और अगर बीवी अपने शौहर की फजीलत का एतराफ कर ले तो शौहर यकीनन बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की गवाही खुद बीवी दे रही है, और बीवी अगर शौहर की तारीफ करे यकीनन शौहर बहुत अच्छा होगा। ये आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पहलू है, जितनी शरह की जाए इसकी कम है। जी, हर उम्मती पर लाजिम है कि वो अपनी सकत भर नबी की मदद करे। जी, खदीजा का मकाम बहुत बुलंद है कि उन्हें अर्श वाले ने सलाम भेजा। एक नेक औरत की पहचान ये है कि आखिरत के घर को दुनिया के घर से अच्छा समझे। रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। नंबर 10, फरिश्ता ऐसी मखलूक है जिसे देखकर मजबूत दिल वाला भी अपने हवास खो बैठे। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवास खो बैठे। फरिश्ता ऐसा होता है, और बहुत के फरिश्ते आ जाए तो क्या हाल होगा, सारी हेकड़ी आवाज आएगी। जी, दीन का रास्ता फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों से भरा हुआ है। क्यों? इसलिए वारका इब्न नौफल ने कहा जो दीन आप पेश करेंगे ना, आपके कौम आपको बाहर निकाल देगी गाँव के। नंबर 12, हर दौर में दीन की मुखालफत करने वाले रहे हैं, उनके दुश्मन रहे। इल्ला ऊदिया जब का लफ्ज है, मुखालफत होती है। जी, नंबर 13, खदीजा का मर्तबा हजरत आयशा से बढ़ा हुआ है, इसलिए कि हजरत आयशा को जिब्रील का सलाम आया, मगर हजरत खदीजतुल कुबरा को अल्लाह का सलाम आया। लिहाजा हजरत खदीजतुल कुबरा फजीलत में हजरत आयशा से बढ़ी हुई है। अल्लाह हमें नेक और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।